درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ انفال آیت کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ چونکہ اس کے پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے مومنین کی علامت بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ ان کے لیے مومنین کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخششیں اور عزت کی روٹی۔ تو کس طرح ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، یعنی اب یہاں سے میدان بدر کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میدان بدر کا واقعہ شروع ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو عزت بخشی، 313 مجاہدین ہونے کے باوجود ہزاروں سے ٹکرائے اور فتح یاب ہوئی ہے، اللہ نے جو عزت عطا کی ہے صحابہ کرام کو، یوں ہی مومنین کو عطا کرے گا، بخشش اور عزت کی روٹی کہا جس طرح۔ تو ایک بات اور بتا دوں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں بدر کا واقعہ اجمالاً یعنی مختصراً بیان ہو چکا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، پہاڑ اتنا حضرت اور ریتی کا، وہاں فرشتے اترے تھے، تو ہر جائے گی تو پتھر ہی تھے، مگر وہ جنگ بدر کی جو پہاڑ ہے پورا ریت، ہاں ریتیلی زمین ہے، اس میں بھی حکمت خدا بندی ہے۔ کفاروں نے ایسی زمین کو چنا تھا جو لیبل تھی، اور مومنین کے لیے بڑی دقت تھی، ریتیلی زمین تھی اور دھوپ کی شدت تھی۔ اللہ نے بارش نازل کر دی تو ریتیلی زمین پانی پا کر کے لیبل ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور کفار جس پر قبضہ کیے تھے وہ کیچڑ ہو گئے۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو ایسی مدد کرتا ہے لوگ سوچ نہیں پاتے۔ تو جو سورہ آل عمران میں آیت ہے وہاں پر جو ذکر ہے کہ اللہ نے 3000 فرشتوں کو بھیجا، پھر کفار کی تعداد زیادہ تھی، 1000 تھی، تو مومنین کی رضا جوئی کے لیے محبوب کی محبت میں 5000 کو بھیج دیا، یعنی 3 بھیجا تھا، 2 اور بھیجا، کل 5000 بھیج دیا۔ لیکن یہاں پر سورہ انفال میں فرشتوں کی تعداد کا جو ذکر ہے وہ 1000 ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، یعنی مدینہ منورہ سے بدر کی طرف حق کے ساتھ بھیجا، بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے جو خوش نہیں تھے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے مکمل تیاری کر کے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ جو حضور نکلے تھے، ابو سفیان کا لشکر ملک شام تجارتی قافلہ لے کر گیا تھا، واپسی پر اسی مدینہ کے راستے سے ان کو گزرنا تھا، جو مدینہ کے بعد جو راستہ ہے اسی سے گزرنا تھا۔ اب چونکہ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تو یہ لوگ مکہ میں بڑا ظلم اٹھائے تھے، مومنوں کے مال و دولت کو چھین لیے تھے، گھر کھیتی کو لے لیے تھے، نہیں دیے تھے۔ تو حضور نے مشورہ کیا کہ بھائی وہ ہمارا چھینے ہیں، ہمارا ہی مول ہے، اب وہ پلٹتے ہیں، چلو ہم ان کا راستہ روکتے ہیں، تاکہ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ابو سفیان کو خبر لگ گئی، جاسوس پہلے ہوئے تھے، ورنہ فون نہیں تھا، ٹیلی فون کچھ بھی نہیں تھا، خبر کیسے تھی، لیکن جاسوس تھا۔ یہ سب ڈاکو تو ہے، یہ اپنے دیوبندی جو ہے نا، ایمان والے کو تو لوٹتے تھے اس راستے سے، مدینہ شریف میں ہے نا، آنے والے کو قافلے کو پہلے لوٹتے تھے، سب پورا نکالے۔ تو یہ کیا ہوا کہ ابو سفیان کو جب خبر لگ گئی تو انہوں نے مکہ معظمہ، مطلب اس سمے جو چلتا تھا کیا کہتے ہیں، ایک آدمی کو پہلے قاصد، مطلب تیز گھوڑے سے رفتار بھیج دیتے تھے، وہ جا کر مکہ میں بتایا کہ محمد پورا مال چھین رہے ہیں ابو سفیان کا۔ اب ابو جہل نے کیا کیا، 1000 کا لشکر لیا اور 1000 لشکر لے کر کے مکہ پہ چڑھائی کر دیا۔
مطلب وہ مکہ میں گئے، مدینہ کی طرف آیا 1000 کا لشکر لے کر، بدر میں ٹھہرا، اور ابو سفیان جب بچ کر نکل گیا، اب نکل گیا کا لفظ مناسب نہیں ہے، اس وقت کے اعتبار سے تو ٹھیک تھا، مومن ہو گئے، صحابی ہوئے، ایمان لائے، تو بچ کر جب نکل گئے تو انہوں نے پیغام بھیجا، تو ابو سفیان نے کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ بھائی چلو ابو سفیان جب بچ گئے ہیں تو ہم لوگ واپس چلتے ہیں، تو ابو جہل نے کہا نہیں، اب یہاں آئے ہیں تو کام تمام کر کے جائیں گے معاذ اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مابین مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے، ہم ابو سفیان کا جو ہے پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ تو دوسرا راستہ کٹ مار کے بھاگ گئے، مگر ابو جہل آ گیا ہے 1000 کا لشکر لے کر، کیا ہونا چاہیے؟ تو کچھ صحابہ کو ناگوار گزرا، اور صحابہ نے یہ کہا کہ ہم مکمل ساز و سامان کے ساتھ نہیں آئے ہیں، اور پھر ایک اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری میں بھی نہیں تھے، 1000 کا مقابلہ، ہم 313 ہیں، وہ 1000 ہے، تو ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اسی میں کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے قوم نہیں ہے جو یہ کہیں گے جاؤ تمہارا خدا لڑے۔ مقام طیہ میں قوم جب بارین سے جب لڑنے کی باری آئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ان کے قوم نے ایک تو نام لیا اے موسیٰ، اور دوسری بات یہ کہا تم اور تمہارا خدا لڑے گئے، ہمیں ہی رہے گی۔ 40 سال تک مقام طیہ میں رہے اسی وجہ سے انہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی تھی۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہے جو یہ کہیں گے کہ جاؤ تمہارا خدا لڑے، سرکار ہم تو آپ پر جان نچھاور کر دیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ کرتے جائیے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے دیوانے تھے، کرو ایک جا تجھ پر فدا، ایک جا سے جیو نہ بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ صحابہ ایسے ہوتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ ہم کو ہزاری زندگیاں دے اور سب مصطفیٰ پر قربان کرتے چلے، یہ صحابہ کی شان تھی۔ تو بہرحال جو ہے حضور علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر نہ خوش تھا، سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے، یعنی بات حق تھے لیکن وہ کہتے کہ اب کیا مطلب ہے لڑنے کا، وہ جن کے لیے تھے وہ نکل کے بھاگے ہیں، بعد اس کے ظاہر ہو چکی، گویا وہ اب آنکھوں دیکھی موت کی طرف پھاکے جاتے تھے، جیسے کہتے ہیں کہ یار کیوں مارنے پر آمادہ ہو، 1000 ہے ہم 300 ہیں، وہاں جاؤ گے جھگڑا کرو گے، وہ ہوتا نا بھائی ہم اکیلے ہوں گے سامنے والا 3 ہو تو کہتے یار کیوں مرنے جا رہے بھائی وہ 3 ہیں، تو ان کو ایسا بظاہر لگتا تھا کہ ہم کو موت کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ جس کی مدد کرتا فتح اس کے قریب ہوتی ہے، فتح اس کے قریب ہوتی ہے۔ بہرحال پھر اللہ کہتا ہے اور یاد کرو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا ان دونوں گروہوں میں، ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں۔ اس میں بتایا نا کہ حضور علیہ السلام تو یہ سوچ کر نکلے تھے کہ ابو سفیان کو پکڑیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو جہل کو دیا، ابو سفیان تو بچ کر چلے گئے نا۔ تو اللہ کہتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ دکھائے اور کافر کی جڑ کاٹ دے، یعنی حضور چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا راستہ روکا جائے اور پھر بدلہ لیا جائے، بھائی مومنوں کو پر بڑا ظلم کیا ہے، لوگوں کا مال چھین کر مکہ میں رکھ لیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنا کلام سچ دکھایا، چونکہ جب وہ چلے گئے ابو سفیان اور ابو جہل آیا تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے دی محبوب ٹینشن مت لو۔ ابو سفیان چلے گئے ایمان لگ گئے نا؟ نہیں ایمان کہاں والا ہے، وہاں تو چپکے سے بھاگ لے، راستہ کر کے، ہاں راستہ کر بھاگ گئے، ایمان تو بعد میں صلح حدیبیہ کے وقت لائے، وہ راستہ کاٹ کر بھاگ گئے تھے، مطلب جان بچا کر سمجھ لو یہ جانا تھا اپر والے روڈ سے گنگا دام والے روڈ سے بھاگ گئے، بات سمجھے؟ ہاں ادھر سے نہیں گئے، وہ گنگا دام سے گھوم کر چلے گئے، بس یوں سمجھ لو وہ اپنی جان بچا کر نکل گئے۔ اب ابو جہل آ گیا، ابو جہل کا لشکر 1000 تھا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو لڑنے کا حکم دیا، حالانکہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ
साजो सामान नहीं रहने दीजिए। तो हुजूर ने कहा नबी हम आ गए हैं, अल्लाह का हुक्म है, लड़ेंगे। और कहा है मेरे साहबा सुनो, अल्लाह मोमिनों को फतेह देगा, यहाँ फुला मारा जाएगा, यहाँ फुला गिरेगा, यहाँ फुला गिरेगा, यहाँ फुला गिरेगा, यहाँ वो मरेगा। सरकार ने सर को सजदे में डाला और जब रोना शुरू किया ना, कहा मौला ये 313 मेरी जमात है जो 13 साल मेहनतों का समरा है लेकर हाजिर हुआ हूँ, अगर ये कट गए तो फिर रोए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। मौला ताला से दुआ की और महबूब की दुआओं का असर अल्लाह अल्लाह। फिर अंदाज भी क्या था, माह रमज़ान का महीना, 17 तारीख, धूप की शिद्दत, प्यास की तड़प, ऐसे वक्त में बंदा अपने रब को याद कर रहा है। और दिल से जब बंदा याद करो रब ना फरियाद सुने। ये तो मैंने तजर्बा किया है, जब दिल पर कभी चोट लगी है और आंखों में नमी ला करके मैंने अपने रब को याद किया है, शाम को याद किया है, इस वक्त काम हो गया इस बार। ये और बात है कि कभी कभी आजमाइशें होती है तो अल्लाह ताला कहता नहीं बंदा तेरी अदाएं पसंद आ रही है, तू और रोता जा और रोता जा और तड़पता जा, मज़ा आ रहा है। कभी कोई छोटा बच्चा रोता भी लगता हो और हम उसको परेशान करते हैं तो मज़ा कितना आता है। हालांकि वो तो रो रहा है, उसकी तड़प हो रही है, लेकिन हम अपने लुत्फ के लिए उसको और तड़फाते हैं। कभी कभी अपने बंदा अल्लाह अपने बंदों को भी ऐसे तड़फाता है और बंदा तड़प तड़प के अपने रब को पुकारता है, अपने रब की यादें करता है। रब कहता है इसमें बड़ा मज़ा है, तू आप तड़पता जा, मेरा जिक्र करता जा, मेरी किबरियाई बयान करता जा। बंदा कहता यार मैं दुआएं करता हूँ, कबूल क्यों नहीं हो रही? अल्लाह कबूल किया हुआ है, मगर थोड़ा सा और, इसलिए अभी फौरन दे नहीं रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सर्दी से जो है नाक जाम हो जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सर को जब सजदे में डाल दिए ना, अल्लाह जब रोने लगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और आने के बाद में कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी मुनाजात को कबूल कर लिया, वो आपके लिए काफ़ी है, वो जल्द अपना वादा फरमाएगा। सर को सजदे से उठा लीजिए, सर को सजदे में डालकर हुजूर रोते ही जा रहे हैं, दुआ करते ही जा रहे हैं। कौन था जो सरकार को उठा सकता था सवाए आपके महबूब दोस्त के? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने तसल्ली दी कि अल्लाह वादा पूरा करेगा, सरकार बस बहुत हो गया, बहुत रो लिए, बहुत रब से फरियाद कर लिए, सर को उठा दीजिए। फिर अल्लाह ताला ने जल्ला शानू ने पूरा भी किया और अल्लाह कहता है कि काफिरों की जड़ काट दी। तुम तो अबू सुफियान के चक्कर में था ना, मैं तो बड़ा जो शैतान था जड़, हम उसी को काटने वाले हैं। और हुआ ये कि मारने वाले भी छोटे छोटे बच्चे अबू जहल को मार दिए। मैदान बद्र में सबसे पहले जो लड़ाई हुई है, अबू जहल वहीं पर मार दिया गया है, वहीं पर मार दिया गया अल्लाह ने जड़। फिर आगे फरमाता है कि सच को सच करे और झूठ को झूठा। ऐसे सच अल्लाह ने काफिरों की जड़ काट दी कि सच को सच करे और झूठ को झूठा पड़े। बुरा माने मुजरिम, जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी सुन ली। अल्लाह कहता जब तुम फरियाद करते थे और अबू बकर तसल्ली देते थे और तुम रब से रोते थे, अल्लाह ने सुन ली है, महबूब घबराओ नहीं, अल्लाह ने फरियाद को, हाँ वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। बस इतना तो हो, कोई जो आहा करे दिल से पुकारो तो कहता अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद सुन ली। जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम्हें मदद देने वाला हूँ 1000 फरिश्तों की कतार से। 1000 फरिश्तों की, असमें यहाँ 1000 का जिक्र है, लेकिन सूरह आल इमरान के आयत नंबर 23 में बताया ना, जो वहाँ 23-24 से आगे पीछे जो भी आयतें होगी, तो वहाँ पर 3000 और 5000 का जिक्र है। तो पहले अल्लाह ने 1000 भेजा था, फिर उसके बाद 3000 का लश्कर, फिर उसके बाद 5000 भेजा, समझ गए? अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को भेज करके मदद की है। और अल्लाह कहता है ये तो अल्लाह ताला ने किया मगर तुम्हारी खुशी को। अल्लाह कहता किया किस लिए? महबूब तुम्हारी खुशी को। और हम ये कह दे कि अल्लाह ताला महबूब की रज़ा चाहता है तो लोगों का सीना फट जाता है। वो तो कहते हैं उनके चाहने से कुछ नहीं कमाता। यहाँ तक कि देवबंदी अकाबिर उलमा ने लिख दिया, जिसका नाम मोहम्मद अली हो, किसी चीज़ का मालिक मुख्तार नहीं। अल्लाह कहता महबूब वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुशरा
وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو، اس لیے کہ تمہارے دل چین پائے، تمہیں تسلی ہو۔ محبوب تمہاری رضا کے لیے میں نے ایسا کیا، تاکہ جو تمہارے اندر طلب ہے وہ طلب ختم ہو جائے، دل کو اطمینان مل جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب نے مدد کی ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولنك قبلة ترضاها، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے، دوسرے پارہ کی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جس میں تمہاری رضا ہے، یعنی حضور قبلہ بیت المقدس کو جائے کعبہ شریف کو بنانا چاہتے تھے تو اللہ، اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ نے کہا بار بار تمہارا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہم دیکھ رہے ہیں، ان قریب تمہارا قبلہ بدل دیں گے، تمہاری رضا جوئی کے لیے، جس میں تمہاری چاہت ہے نا تمہارا قبلہ ہی بدل دیں گے، بس تم راضی رہو محبوب۔ اور اسی کی ترجمانی میرے مجدد نے تھی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شان عظمت کیا ہے؟ دو قبلہ کی مسجد لگی، ہاں مسجد قبلتین اس کو کہتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، 4 رکعت نماز ہوئی تھے، 2 اس طرف پڑھے تھے 2 اس طرف، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نا تمہاری رضا کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری رضا کے لیے، میں وہ قبلہ بدل دیں گے، قبلہ بدل دیں گے، فرشتوں کا نزول کیا ہے، قبلہ بدل دیں گے، اور بدل دیا، پھر فرشتوں کو یہاں نازل کیا تمہاری رضا کے لیے۔ محبوب کی شان کیا ہے؟ ہاں شان کیا ہے؟ تو اور اللہ کہتا ہے وَمَن نَصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مدد نہیں مگر اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے، مدد اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن ابھی بہتر کا واقعہ مکمل ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ بقیہ جو بچا ہے کل کے درس میں بیان کروں گا، چونکہ لمبا واقعہ ہے۔ بس اتنا جان لیجئے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی، اس لیے کہ صحابہ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں تھے۔ حالانکہ یہی وہ صحابہ ہیں، جماعت زیادہ ہے، یہاں 300 ہیں، احد میں 700 ہیں، جماعت زیادہ ہے، جنگ جیتی ہوئی تھی، مگر مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کے خلاف کیے، اللہ نے شکست عطا فرما دی، جیتی ہوئی جنگ تھی، اور حضور نے کہا تھا جب تک میرا حکم نہ ہو پہاڑ سے مت اترنا۔ صحابہ کو اپنے قیاس میں 100 ہو گیا اور وہ پہاڑ سے اتر گئے، جبکہ حضور نے منع کیا تھا مت اترنا۔ تو جانتے ہو جیتی ہوئی جنگ کو اللہ نے شکست میں تبدیل فرما دی۔ کامیابی مومنوں کے لیے اسی وقت ہے جب تک وہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ لہذا اس درس سے اتنا اور سبق سیکھنے کو ملا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ اور رسول کی 70 صحابہ شہید ہو گئے نا، ہاں وہ پہاڑوں نیچے اترنے کی وہ جو شکست، اچھا اس کی زیارت کیے ہیں، دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو بھی